ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ، ایک اہم شرپسند رحمان گرفتار، شرپسند کو کریک ڈاؤن کے دوران کرم سے ہی گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شرپسند ڈی سی پر فائرنگ کیے ایف آئی آر میں بھی نامزد ہے۔ زیر حراست دہشت گرد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کرم و مضافات میں دیگر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پارا چنار میں دہشت گردی اور راستوں کی بندش کے خلاف 17 روز سے جاری احتجاجی دھرنا مؤخر۔ امام جمعہ مرکزی جامع مسجد پارا چنار مولانا فدا حسین مظاہری نے پریس کلب کے باہر جاری مرکزی دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ مولانا فدا حسین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے اپنی باتوں پر عمل نہ کیا تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا یا نہیں، صورتحال مبہم۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ سنانے کی تاریخ مؤخر کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید کی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ بھی شیڈول ہے۔ 23 دسمبر کو بھی جج کی ٹریننگ کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کی ترقی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار کی تعریف۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کانکنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے مشکل وقت میں یو اے ای حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ 190 ملین کیس کا فیصلہ پھر لٹک گیا، تاریخ تیسری بار تبدیل۔ احتساب عدالت راولپنڈی سے فیصلہ ایک بار پھر مؤخر، ریفرنس کا فیصلہ سنائے جانے کی نئی تاریخ سے متعلق کل وکلاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو عدالت نے محفوظ کیا تھا۔ حمایت ختم، حکومت بھی ختم، پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو وارننگ۔ وفاقی حکومت متبادل ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ جس دن حمایت ختم کر دیں گے وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف فالو آن کا شکار، بولنگ ناکام ہوئی تو بیٹنگ لائن بھی لڑکھڑا گئی۔ پہلی اننگ میں 194 رنز پر آؤٹ، بابر اعظم 58 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سلمان آغا نے 19، کامران غلام 12، عمر جمال نے 15 رنز بنائے۔ سعود شکیل کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین روانہ ہو گئے۔ میزبان ٹیم کو پہلی اننگ میں 421 رنز کی برتری حاصل۔ دوسری اننگ میں شاہینوں کا شاندار کم بیک، 205 رنز کی شراکت داری قائم۔ کپتان شان مسعود کی شاندار سنچری، بابر اعظم 81 رنز بنا کر آؤٹ۔ چیئرمین پی سی بی کا انجری کا شکار سائم ایوب کو علاج کے لیے فوری لندن بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی کی سائم ایوب سے ٹیلی فونک گفتگو، سائم ایوب کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا سائم ایوب کا دنیا کے بہترین اسپتال میں چیک اپ اور علاج کرائیں گے۔ کھلے مین ہول یا موت کی وادی، کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں مین ہول میں معصوم بچہ گر گیا۔ 8 سالہ عباد کی لاش کورنگی پل کے نیچے بہتے نالے سے ملی۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد لاش نکالی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچہ شادی کی تقریب میں آیا تھا، شادی ہال کے قریب کھیلتے ہوئے گٹر میں گر گیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مین ہول میں بچے کے گرنے کے واقعے کا نوٹس، گورنر کا میئر کراچی مرتضی وہاب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا مین ہول خطرناک ہو چکے ہیں، شہری مشکلات کا شکار ہیں، مشترکہ حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی انتہائی ناگزیر ہے۔ میئر کراچی بولے شہر کے کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگانے پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، چین نے لداخ کے اہم حصے میں اپنے نام کر لیا۔ 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان۔ ان کاؤنٹیوں میں اکسائی چین کے علاقے کا ایک بڑا حصہ شامل ہے جس پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے۔ مودی حکومت سیخ پا، بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا۔
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बे आवाज़ों को आवाज़ बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि क़यादत अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार। जाड़े की धूम, मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी चित्राल में वक्फे से बर्फबारी और हल्की बारिश। पारा चनार में पारा -4, सवात और मालम जब्बा में बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द। कोयटा के कोलपुर रेलवे स्टेशन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग और ज़ियारत के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।